مختلف ادوار میں بر صغیر میں آنے والے 25 صحابہ کرام کا ذکر ملتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں 12 صحابہ کرام تشریف لائے تھے، جن میں 3 کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ باقی ربیع بن زیادہ حارثی، حکم بن عمر ثعلبی غفاری، عبداللہ بن عبداللہ انصاری، سہل بن عدی انصاری، شہاب بن مخارق تمیمی، سحار بن عباس عبدی، عاصم بن عمر تمیمی، عبداللہ بن عمیر اشجعی اور نصیر بن وسیم عجلی رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ 5 صحابہ کرام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بر صغیر تشریف لائے، جن کا نام یہ ہیں: حکیم بن جبلہ عبدی، عبید اللہ بن معمر تمیمی، عمیر بن عثمان بن سعد، مشاجع بن مسعود سلمی، عبد الرحمن بن سمرہ قرشی رضی اللہ عنہم۔ اور 3 صحابہ کرام سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں آئے: خرید بن راشد سامی، عبداللہ بن سوید تمیمی اور کلیب ابو وائل رضی اللہ عنہم۔ 4 صحابہ کرام سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں تشریف لائے: مہلت بن ابو صفرہ ازدی، عبداللہ بن سوار عبدی، یاسر بن سوار عبدی، سنان بن سلمہ حضلی رضی اللہ عنہ۔ اور ایک صحابی یزید کے دور میں آئے، جن کا نام منذر بن جارود عبدی رضی اللہ عنہ تھا۔ صحابہ کرام کی یہ تعداد مختلف کٹھن مراحل طے کرنے کے بعد ہندوستان میں پہنچی۔ سبب کیا تھا؟ 2 قومی نظریہ، یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت ہو اور اسی کا قانون ہو۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی سندھ آمد یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ان کا تعلق طائف کے قبیلے بنو ثقیف سے تھا۔ یہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمرہ تھے۔ بنو ثقیف کے یہ سپوت 17 سال کی عمر میں فارس کی مہم پر گئے۔ پھر اس کے تقریباً 10 سال بعد 27 سال کی عمر میں حجاج بن یوسف نے آپ کو 93 ہجری میں سندھ کی طرف روانہ کیا۔ اسلامی لشکر کی کمان کرتے ہوئے دیبل یعنی کراچی تک آئے۔ پھر یہاں سے کفر کے ستونوں کو گراتے ہوئے دین حق کو بلند کرتے ہوئے ملتان کی سرزمین تک پہنچے۔ اور یہ محض اسفار نہیں تھے، بلکہ 2 تہذیبوں کی جنگ تھی، 2 قومی نظریہ تھا۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام اور تابعین عظام اپنے گھروں سے نکلے۔ بہت کم ایسے تھے جو اپنے وطن واپس جا سکے۔ ان کے پیش نظر ایک ہی چیز تھی کہ رب کی دھرتی ہے تو پھر رب کا نظام ہونا چاہیے۔ سامعین گرامی، جو حالات مکہ مکرمہ میں تھے، مشرکوں کا نظریہ ہزاروں معبودوں کی پرستش کا تھا، جبکہ حضرات صحابہ کرام صرف ایک رب کی بندگی کرنے والے تھے۔ مشرکوں اور مسلمانوں کے لیے قدم قدم پر اختلافات تھے۔ بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اور ہمارا گمان یہی ہے کہ سفر پاکستان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ ہندوستان میں 2 الگ قومیں آباد تھیں۔ ہندو غیر اللہ کی پرستش کا قائل تھا اور مسلمان صرف ایک رب کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا تھا۔ ہندو گائے کو رب کہتا ہے اور مسلمان گائے کو اپنے رب کے نام پر ذبح کرتا ہے۔ 2 قوموں میں یہ 2 الگ نظریے تھے جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مسلمانوں کو اس سوچ پر اکٹھا کر سکے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے۔ ہم انشاءاللہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے صحابہ کرام نے ایک نظریے کے تحت مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی تھی، اسی نظریے کے تحت ہمارے اجداد نے ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کی، اور اس سفر ہجرت میں ہزاروں نہیں لاکھوں پیاروں کی قربانی دے کر ایک الگ ریاست لینے میں کامیاب ہوئے۔